بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سامنے ترمذی شریف ہے، کتاب الصلاۃ، باب ما جاء فی کراہیۃ النوم قبل العشاء والسمر بعدها. اس باب کے تحت ایک حدیث ہے، حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء. آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے. والحدیث بعدها، اور عشاء کے بعد گفتگو قصہ گوئی گپ شپ، اس کو ناپسند فرمایا کرتے تھے. تو عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد گفتگو گپ شپ قصہ گوئی یہ ممنوع ہے. عشاء سے پہلے سونا اس لیے ممنوع ہے کہ عشاء کی نماز میں پھر بیدار ہونا مشکل ہو جائے گا، سستی ہو جائے گی، غفلت ہو جائے گی، یا جماعت رہ جائے گی یا پھر عشاء کی نماز ہی رہ جائے گی. تو اس لیے ممنوع ہے عشاء سے پہلے سونا. ہاں، رمضان مبارک کے مہینے میں علماء نے اجازت دی ہے کہ رمضان کے مہینے میں عشاء کے بعد تراویح ہوتی ہے اور پھر پوری رات جاگنے کا معمول ہوتا ہے، عبادات میں مشغول ہونا ہوتا ہے. تو اس لیے اجازت دی کہ عشاء سے پہلے سو جائے، تھوڑا فریش ہو جائے، تاکہ عشاء کی نماز اور پھر عشاء کی نماز کے بعد تراویح اور ساری رات عبادات میں فریش مشغول ہو. اور عشاء کے بعد جو گفتگو ہے وہ اس لیے ممنوع ہے کہ گفتگو کرتے کرتے گپ شپ لگاتے ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے، یہ معمول ہے، بڑا ٹائم اس میں ضائع ہو جاتا ہے. تو لیٹ سوتے ہیں، پھر صبح فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. جو تہجد گزار ہے ان کے لیے تہجد میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. جو عام مسلمان ہیں ان کے لیے فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے حکم یہی ہے کہ جلدی سے جلدی سویا جائے. ہمارے یہاں بہت گندا ماحول ہے، اللہ کرے کہ ماحول اچھا ہو جائے. جو ہمارے گھر کے سرپرست ہوتے ہیں، جو سربراہ ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ گھر کا ماحول اچھا کریں، جلدی سے جلدی سونے کے سب کو ایک معمول بنائے، ایک عادت بنائے. اللہ کرے کہ ہمارا یہ ماحول اچھا ہو جائے. تو عشاء کے بعد زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لیٹ ہو، لیکن 2 گھنٹے 3 گھنٹے زیادہ لیٹ نہ ہو، جلدی سو جائیں تاکہ فجر کی نماز میں اٹھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اسی باب کے بعد جو اگلا باب ہے اس میں عشاء کے بعد کچھ لوگوں کو اجازت دی گئی گفتگو کی بات کرنے کی. اس میں ایک حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عشاء کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مسلمانوں کے معاملات کے متعلق مشورہ کر رہے تھے. تو اس حدیث کی بنا پر علماء یہ کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد جو علمی گفتگو کر رہے ہیں کوئی ضروری بات ہے تو وہ کر سکتے ہیں، اور مطالعہ پڑھنا پڑھانا یہ ہو سکتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے، اس میں 3 لوگوں کو اجازت دی گئی، مسافر کو اور تہجد گزار کو اور نیا شادی شدہ جوڑے کو. باقی جو فضول گفتگو ہیں، جو ہوٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ممنوع ہے. جلدی جلدی سونے کی عادت بنائیں تاکہ فجر کی نماز میں بیدار ہونا آسان ہو جائے.